اور سمندر کو کوزے میں لانا ایسے ہے جیسے بسم اللہ کی بے کے نیچے کا نقطہ۔ پورا قرآن الحمدللہ رب العالمین میں، پورا قرآن بسم اللہ، پورا قرآن الحمدللہ سورہ الحمد میں، پوری سورہ الحمد بسم اللہ میں، اور بسم اللہ بائے بسم اللہ میں۔ اور مولا علی فرماتے انا نقطۃ تحت الباء، میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں۔ طالب علم تشریف فرما ہے، نقطہ اگر آپ کھڑا کر کے جوڑنا شروع کریں تو الف بنتا ہے، نقطہ لٹا کے جوڑنا شروع کریں تو بے بنتا ہے، نقطہ نہ ہو تو حرف نہیں بنتا، حرف نہ ہو تو لفظ نہیں بنتا، لفظ نہ ہو تو جملہ نہیں بنتا، جملے نہ ہو تو آیت نہیں بنتی، قرآن نہیں بنتا۔ جنہیں قرآن سمجھنا ہے انہیں پہلے علی کے پاس آنا ہوگا۔ پچھلے دنوں ایک کلام کہنے کی توفیق ہوئی، تھوڑی بہت شاعری بھی کر لیتا ہوں، تو دو تین شعر سناؤں گا جو میرے مضمون میں ہے۔ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، ہر راستے میں آپ کو سراب نظر آئے گا، پانی نظر آئے گا، قریب جائیں گے تو پانی نہیں ہوگا۔ یہ جو پانی نظر آتا ہے اور پانی نہیں ہوتا، اسی کو دھوکہ کہا جاتا ہے۔ ہر راستے میں دھوکے ہیں مگر علی کے راستے میں کوئی دھوکہ نہیں۔ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں، اور ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ ہزار ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہے مگر بو تراب کوئی نہیں۔ شعر عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، کیا ترتیب ہے، کیا ترتیب ہے ماننے والوں کی؟ سنی شیعہ کا مجمع ہے اور سب مولا علی کے فضائل سننے کے لیے آئے گے۔ وقت کی کمی بھی ہے اور جلدی کم وقت میں زیادہ بات کرنا بھی ہے، تو ہم سنی شیعہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ خدا، رسول خدا، مولا علی، اللہ، رسول اللہ اور علی، ترتیب میں اچھا برابر برابر رکھیں گے تو اسے عرض کہا جاتا ہے۔ اگر برابر برابر اللہ، رسول اور علی کو رکھیں گے تو یہی شرک ہو جائے گا، لیکن طول میں اگر رکھیں گے تو یہی توحید ہو جائے گی۔ سب سے بلند مقام اللہ کا جی، پھر اس کے بعد مقام رسول اللہ کا، پھر سرکار کے بعد علی۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی۔ شعر سنا رہا ہوں آپ کو، خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں۔ میں نے یہ شعر ایک مطلب کے لیے سنایا آپ کو، اور مطلب میرا یہ ہے کہ جب ہم اوپر سے نیچے آتے ہیں تو پہلے اللہ، پھر رسول اللہ، پھر علی، اور اگر نیچے سے اوپر جاتے ہیں تو پہلے علی۔ تھک رہے ہیں میری باتوں سے؟ ملیں گے نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد۔ جسے اللہ سمجھنا ہے، اللہ سمجھنا ہے، اسے پہلے علی کے دروازے پہ آنا ہوگا۔ جسے رسول اللہ سمجھنا ہے، پہلے اسے علی سے پوچھنا ہوگا کہ رسول اللہ کیا ہے۔ وہ اچھا رسول نہیں مانتے جو علی کو نہیں مانتے، وہ اچھا اللہ بھی نہیں مانتے، پیروں والا اللہ مانتے ہیں بغیر علی کے، ہاتھ پیروں والا اللہ۔ کہتے ہیں جی اللہ نظر آئے گا، وہ اللہ، توجہ ہے؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں اس دنیا میں اللہ نظر نہیں آئے گا مگر آخرت میں نظر آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رویت کے منتظر ہیں۔ میری طرف توجہ بڑھا دیجیے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قیامت میں اللہ نظر آئے گا، جو کہتے ہیں ہمیں قیامت میں اللہ نظر آئے گا، مجھے ان سے تھوڑی سی ہمدردی ہے۔ ہمدردی اس لیے کہ کم سے کم یہ کہہ کر کہ ہمیں قیامت میں اللہ نظر آئے گا،
اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے مزاج میں بھی انتظار ہے۔ وہ اور بات ہے کہ کچھ ممکن کے منتظر ہیں اور کچھ ناممکن کے منتظر ہیں، مگر بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں انتظار ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ نظر آنے والا نہیں ہے بھائی۔ آپ میرے عزیز وہ کچھ نہیں کہہ رہی ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ بات آگے بڑھے، جلدی سے ذرا آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ مجلس میں سنی بھائی بھی بیٹھے ہیں، کم سے کم سنی بول دیں کہ ہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں خود شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں، میں خود سنی ہوں اور میں چاہتا ہوں سارے سنی بھی شیعہ ہو جائیں۔ لبیک یا حسین، بلند تر صلوات سرکار کی بات۔ سنی شیعہ مجمع ہے، سرکار کے فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں نبی کی شان میں جو آیتیں نازل کی ہیں ان میں سے ایک آیت ہے سورہ نساء، آیت نمبر 65۔ بلکہ میں تو جب قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے عاشق اور معشوق کی گفتگو ہے۔ پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے۔ وہ عاشق جب معشوق سے بات کرتا ہے نا تو ایسے لفظ بولتا ہے جو کوئی اور نہ سمجھے، معشوق ہی بات سمجھے۔ الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، الف لام را۔ کوئی سمجھائے تو ترجمہ کر کے بتائے، ہمیں تو ترجمہ بھی نہیں آتا کیونکہ عاشق معشوق سے بات کر رہا ہے۔ پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ کچھ ناکام عاشقوں نے لفظ عشق اتنا استعمال کیا کہ ہم ممبر پہ بیان کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، جیسے کچھ ناکام سیاستدانوں نے لفظ سیاست اتنا استعمال کیا کہ ہم مجلس میں سیاست کا لفظ ہی نہیں بولتے، کیونکہ آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کے کہے گا یہ مقدس جگہ ہے، سیاست کی بات نہ کرو، ورنہ سیاست سے بڑی تو عبادت کوئی نہیں ہے۔ اگر مخلوق الہی کی خدمت سیاست ہے، جو معصوم نے تعریف کی ہے، جو بزرگوں نے تعریف کی ہے کہ سیاست کا مطلب یہ ہے کہ خلق الہی کے امور کی تدبیر، مخلوق الہی کے امور کی تدبیر کو سیاست کہتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کے امور کیسے صحیح ہوں گے اس پہ سوچنے والا سیاستدان ہوتا ہے، تو اس سے بڑی کوئی عبادت ہوگی؟ ہم تو اگر نماز پڑھ رہے ہوں اور جماعت ہو رہی ہو اور 2000 نمازی نماز پڑھ رہے ہوں اور صرف ایک نمازی دیر سے آیا ہو اور پوری نماز رکوع میں ہو، پوری جماعت رکوع میں ہو، اور وہ آواز لگا کے کہے کہ یا اللہ، یعنی بتائے کہ میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں، تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ رخ تو میری طرف ہے مگر خیال رکھنا۔ 2000 نمازیوں کو حکم ہے کہ لمبا کرو ذکر تاکہ ایک نمازی آ جائے۔ اللہ کو اپنی وہ عبادت پسند نہیں ہے جو مخلوق کے احساس کے بغیر ہو۔ مخلوق کا احساس کرنا یہ حکم الہی ہے۔ 2000 نمازی رکوع لمبا کریں اپنا تاکہ ایک اور نمازی بھی آ جائے۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو سب سے بڑی عبادت ہے مخلوق الہی کے امور کی تدبیر، مگر کیا کریں کہ کچھ غیر سیاسی لوگوں نے سیاست میں اتنا کام کیا